میں نے ایک لیٹر ڈیلیور کرنا ہے پنڈی کسی صاحب کو، تو میں ایک خادم کو بلاتا ہوں، اسے کہتا ہوں یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، یہ تیرا TAD ہے، یہاں تو رکے گا، یہاں کھائے گا۔ دیکھو اس کو لیٹر دے کے آنا ہے، خواہ 3 دن لگ جائیں۔ اور دیکھو اگر تمہیں بور ہو تو بے شک فلم بھی دیکھ لینا، انجوائے کرنا، گھوم پھر لینا، مگر لیٹر ضرور دے کے آنا۔ اور 3 دن کے بعد وہ صاحب میرے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پروفیسر صاحب آئی انجوائڈ اے لاٹ، آئی ایٹ ویری گڈ، فلاں کک تو بے مثال تھا، اور وہ جو سیروز میں فلم لگی ہوئی تھی اس کا تو جواب ہی نہیں، اینڈ آئی انجوائڈ فلی۔ اور میں کہتا ہوں لیٹر، کہتے ہیں سوری آئی کونٹ ڈیلیور اٹ۔ اب میرا آپ غصہ جان سکتے ہیں، میرا قہر جان سکتے ہیں۔ انسان کے لیے پروردگار نے مکمل پروٹوکول اس لیے مہیا کیا کہ اگر میرے کھانے پینے کی ذمہ داری مجھ پہ ہوتی تو اس سے بہتر میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ جب اللہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کون ہوں تو میں کہتا اللہ بابا کوئی ٹائم ملا ہو تو تجھے بتاؤں گا، میں تو روٹی کے چکر میں پڑا رہا، پھر تو نے اوپر سے بیوی دے دی، میں تو اس کے معاملے میں اٹکا رہا، پھر بچے دیے تو نے، میں کرتا کیا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا اس سوال کا جواب دے گا من ربوں کا۔ سو خدا نے یہ عذر انسان سے چھین لیا، خدا نے ہر چیز کو اس کے لیے ہائر ڈگری آف انڈرسٹینڈنگ میں پورا مرتب کیا، اس کے سورسز مقرر کر دیے، اس کا اندازہ محنت مقرر کر دیا، اس کی زندگی کا ایک ذرہ ذرہ اس کے مقسوم میں لکھ دیا۔ اور پروردگار نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نہ صرف انسان کا مقام لکھا، اس کی مستقرہ، وہ مستودع، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سونپا جانا ہے، اور ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا رزق مجھ پہ نہیں۔ آئیے ذرا اس کو چیک کر لیں زمین کے معاملے میں۔ ایک انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں فعال ہوں، سوچنے والا ہوں، رزق کمانے والا ہوں، میں رزق کماتا ہوں، مگر اس مخلوق کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کے پاس یہ سارا شعور، محنت، خرد، یہ پروفیشنز نہیں ہیں؟ بلینز آف کریشن آن گاڈز ارتھ آر سچ کہ جن کا کوئی کسی قسم کا اگلے دن کا، اگلے وقت کا، ایک لمحے کا بھی رزق ان کے علم میں نہیں ہے، جن کے پاس اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اگلے وقتوں کا علم کا، رزق کا حساب لگا لیں۔ کیا آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں؟ وہ ہزاروں کی جیسے پرندے ہیں، جیسے چونٹیاں ہیں، جیسے وہ بے شمار مخلوقات عارضی ہیں کہ جن کا کوئی کھانے کمانے کا جب تک ایک ڈھنگ اور پیٹرن اللہ نے نہ لکھ دیا ہو، جب تک ان کو رزق ملنے کی جگہ تک نہ پہنچائے وہ نہیں پہنچ سکتے، ان کے پاس تو ایبلٹی نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے حضرت انسان کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور کر لیں، کیا آپ بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر تک اپنا رزق کمانے کے خود قابل ہوتے ہیں؟ کیا آپ بڑھاپے کا، آپ آخری وقت اپنا رزق کمانے کے خال چند ایک لوگ اس قابل ہوتے ہیں؟ کیا درمیان کا 5 اور 10 سال یا 20 سال کا عرصہ آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ آپ اپنا رزق خود کماتے ہیں؟ مگر ذرا انصاف کیجئے، آپ 300 آدمی بیٹھے ہوئے، کیا آپ سب اپنے پروفیشن سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ Everybody feels himself in the wrong shoes. Everybody is dissatisfied. اگر آپ dissatisfied لیں، اپنے پروفیشن اور مقام سے dissatisfied ہیں تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی پسند کا کوئی جاب ملتا ہے؟ It never happens. It never happens. You are forced into a pattern, into a profession which you ultimately have to do. Why it is done so? تاکہ friction نہ پیدا ہو، سوشل فرکشن نہ پیدا ہو، تاکہ لوگوں میں ہائی ڈگری ریزسٹنسز نہ پیدا ہوں، اور مخلوقات عالم کا کام تواتر اور ترتیب سے چلتا رہے، تاکہ ہر بندہ اپنے مقررہ رزق تک پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر بات مقدر ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے جب کسی سے کام کرانا ہوتا ہے کوئی تو اس کے مطابق اس کا خیال اور موٹیویشن سٹرانگ کر دیتا ہے، اس کا خیال اور ارادہ سٹرانگ کر دیتا ہے،
اور اس طرح وہ شخص بہرحال وہیں پہنچتا ہے. اس لیے کہ پروردگار کے پاس دو کنٹرول ہیں. ایک کو ہم ٹوٹل کنٹرول کہتے ہیں, ایک کو ہم ریموٹ کنٹرول کہتے ہیں. ریموٹ کنٹرول پروردگار نے نشاندہی کی, وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے ہم نے اپنے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا. اتفاق دیکھیے, ہمیں تمام ماڈرن ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو افعال کو حکم کرتا ہے وہ آپ کے ماتھے کے پیچھے, وہ حصہ جو آپ کو حرکت دیتا ہے, آپ کو قوت و ارادہ و خیال کو دیتا ہے, وہ آپ کے ماتھے کے پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کو خداوند کریم ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, کوئی بچھو کسی کو نہ کاٹے, کوئی سانپ اپنے بل سے نہ نکلے, کوئی شیر جو ہے وہ رائے نہیں. اس لیے کہ پروردگار نے حوادث کی ترتیب میں, واقعات کی ترتیب میں جو جس سے کام لینا ہے یا وہ ویلنگلی کرتا ہے یا ان ویلنگلی کرتا ہے. کیونکہ ساری چیزیں, جیسے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور کہا اب تمہاری مرضی ہے کہ ویلنگلی میرے احکام کی تعمیل کرو, نہ کرو گے تو تمہیں جبرن کرنے پڑے گے. تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم تیرے مطیع ہوئے, اطاعت کی, اور پوری ویلنگلی ہم تیرے خاطر کام کریں گے. ذالک تقدیر العزیز الحکیم, اور یہی تقدیر عزیز و حکیم ہے. کے حوالے سے اس طرح تھا کہ اگر انسان کے مقدر میں ایک بات لکھ دی جاتی ہے تو پھر اس کو یہ جو کاوش صحیح کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریموٹ کنٹرول اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یہ ہمارا ایمان کا اشارہ ہے. میں لازمی منطقی طور پر تشریح کرتا ہوں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ہونا وہی ہے کہ جو کہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس صحیح کا کیا مطلب. آپ نے میرے یہ آپ نے درست فرمایا, اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب کے حوالے سے میں وہ آپ کے سوال کا جواب دراصل اس سے بھی زیادہ تھا کہ انسان کی تمام تر ایفرٹ جو ہیں یہ ایک پروبیبلٹیز کا سیٹ ہوتا ہے, اور انسان نے اپنی پروبیبلٹیز کو ضرور ٹچ کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک شطرنج کے 16 اور 16 32 مورے ہوتے ہیں, مگر جب کمپیوٹر ان کی چال ریکارڈ کرتا ہے تو یہ 1 بلین سے زیادہ. اسی طرح انسان کے افعال و اعمال جو ہیں ایک جنرل پرابیبلٹی میں جاتے ہیں. ان تمام انسان کے نزدیک بہت ساری پرابیبلٹیز الائیو ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے اسے نعمت شعور بخشی ہے, تو وہ بہت سارے فنکشن ایسے کرے گا جو ان پرابیبلٹیز میں واقع ہوں گے, مگر پہنچے گا اس نتیجے تک جس تک اسے اللہ مقدر میں پہنچائے گا. تو بہت ساری کوششوں کے ناکام ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انسان کی صحیح رائے گاہ جا رہی ہے, بلکہ وہ تمام صحیح جو ہیں اس کے لیے پرابیبل امکان ہیں, اور ایک سیٹ میں وہ جا رہا ہے جس میں سے بالآخر وہ حتمی طور پر اپنے نتیجے کی تکمیل کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آواز آ رہی صاحب؟ اچھا, تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اللہ نے ہر چیز میں ویسٹیج کی ایک لمٹ رکھ دی. جیسے ہم بہت سارے پودے لگائیں بہت سارے ضائع ہو جائیں, جیسے بارش گرے بہت ساری بارش ضائع ہو جائے, تو کنسٹرکشن اور کریٹیوٹی تھوڑی ہے اور ویسٹیج زیادہ ہے. اسی طرح انسان کے اعمال میں بھی ایک سرٹن ڈگری آف ویسٹیج ہے. انسان کی پیدائش میں بھی یہی, اس کو کاسمک لا کہتے ہیں, یہی اس کی پیدائش میں بھی یہ ویسٹیج ہے کہ ہزاروں لوگ اگر صحیح پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سرٹن ڈگری آف ویسٹیج لودے لنجے لگڑوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم خدا پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں انڈیویجول کیٹیگری سے ہٹ کر ایک کاسمک کریٹر پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے, جس نے بہت ساری چیزوں کے بہت سارے اصول بنائے ہیں, اور ان میں سے ایک لا آف ویسٹیج بھی ہے. اور ہماری بھی بہت ساری کوششیں ویسٹیج کا شکار ہوتی ہیں, مگر ان ویسٹیجز کے بعد ہم اپنے مقدرات کو پا لیتے ہیں.
ڈاکٹر بلال خان کا سوال ہے جی کہ اللہ جل شانہ کی قربت اس کے احکام کی تعمیل میں مضمر ہے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ رسول کی اتباع، جسے وہ فالو ان فائن ڈیٹیلز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کرو. اس میں حضور کی وضع قطع کی پیروی کا حکم شامل ہے. آپ کی ذات بطور شارع قرآن ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے، جبکہ آپ ایک سنت موقدہ سے محروم ہیں، یہ یعنی داڑھی سے فارغ ہیں. یہ ایک مثال ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ حضور کی مکمل پیروی کرنے میں آپ کا نفس ہنوز مانے ہے. ہیلو، آواز آ رہی صاحب؟ کم از کم ساحل تک تو پہنچے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو صاحب سوال کرنے والے نے ایک تو اس کو سنت مؤکدہ لکھا، اور میں نے اسے ایسا کہیں دیکھا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس میں کوئی عذر نہیں پیش کروں گا کہ میں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، کوئی عذر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے اور میں ایک سنت کی مطابق نہیں کر سکا تو واقعی اس میں میری کوتاہی ہے. مگر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بخاری اور مسلم کو دیکھ لیں تو کہیں 4773 متواتر احادیث میں جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں مستقل مکمل سرکار رسالت مآب کی، وہ کچھ 4700 کے کچھ ہیں. وہ افعال و اعمال جو مسلسل حضور دہراتے رہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک ظاہری سنت کو پورا نہ کیا ہو، مگر شاید میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ 4000 میں سے بہت ساری کو پورا کر دوں. ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کرنے والے نے وہ ایک ظاہری پوری کی ہوئی ہو اور وہ باقی 4000 خالی ہوں. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم ایک ہی سنت پہ اساس علم و زندگی بنیاد کر بیٹھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل جواب دے دوں کہ داڑھی کیوں آئی، کس وقت آئی اور کس وجہ سے آئی. مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ سائل کے علم میں یہ بات نہیں ہے. اگر ہے تو میں اسے سننا پسند کروں. تو دراصل بات یہ ہے صاحب کہ شروع میں مسلمان اور کافر دونوں داڑھی منڈاتے تھے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور تلوار کے بلیڈوں سے داڑھی منڈاتے تھے. اس وقت تو خاص چھوٹے چھوٹے بلیڈ بھی نہیں تھے. پھر حضور گرامی مرتبت کو ہمیشہ یہ شوق رہا کہ چونکہ ہماری مشابہت اہل کفر سے زیادہ ہے تو انہوں نے اصحاب رسول سے پوچھا کہ اس بارے میں اہل کتاب کا کیا رویہ ہے. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عیسائی راہب مذہبی لوگ اور بنو اسرائیل کے جو ربی ہیں یہ داڑھی رکھتے ہیں. تو فرمایا پھر ہمیں اہل کتاب سے مشابہت پسند ہے. تب مسلمانوں نے داڑھی رکھنی شروع کری. اتفاقاً عربوں کی داڑھی ہوتی بڑی کم ہے، وہ 2-4 بال 10 بال. بہت سارے لوگوں نے رکھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک طریقے سے یہ شناخت کرنے والی بات سنت رسول ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں رہا. یہ پروسیس جب آگے بڑھا تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافر اور مسلمان میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے یا اب مسلمان اور مسلمان میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. اگر آپ ایک اور آیت قرآنی پہ غور کریں تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کر لیا اور وہ گروہ بن گئے، اے پیغمبر تو ان میں سے نہیں ہے. اب اگر آپ اپنے ملک میں ہی تھوڑا سا غور کر لیں تو بڑی عجیب سی بات یہ نظر آتی ہے کہ جب لوگوں نے اپنے اپنے مسلک میں فرق کیا تو داڑھی واحد ایک ایسی چیز تھی جو سمبل آف گروپس بن گئی. یعنی آپ دور سے دیکھ کر ایک تبلیغی جماعت کے فرد کو کہہ سکتے کہ یہ تبلیغی ہے، اس کی داڑھی کا اپنا سٹائل ہے. اسی طرح دور سے دیکھ کر ایک جماعت اسلامی کے فرد کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسپیشل کٹ ہے، یہ ضرور جماعت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں.
اسی طرح اگر آپ غور کریں تو کچھ عرصہ پہلا مرزائیہ کو دور سے دیکھ کے کہا جا سکتا کہ یہ جو اتنی چھوٹی سی داڑھی بیچ میں لگی ہوئی ہے ضرور مرزائیہ کی ہے. تو بدقسمتی سے بر صغیر میں اور اوورآل تمام تر داڑھی جو ہے گروہی مسلکوں کا نشان بن گئی اور ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے ایک تبلیغی جماعت کے صاحب سے پوچھا کہ آپ داڑھی اتنی کیوں بڑھاتے ہیں کہ بدزیب ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے بلیڈ نہیں لگانا، سچا ہے، کام سچا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی کوئی سنت ہے، یہ بھی کوئی آپ کے علم میں ہے کہ جی سچی داڑھی کو بلیڈ نہیں لگانا یا اس کو کینچی نہیں لگانی؟ حالانکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب ایک بدو نے بڑی خوفناک داڑھی رکھی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار رکھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور سختی سے بلایا اور اسے گھٹنوں میں دیا اور اسے کٹوایا. تو حضرت اس کے بارے میں میری تخصیص یہ ہے کہ اب داڑھی کافر اور مسلم میں پہچان نہیں رہی، بلکہ الٹا یہ گروہی علامات بن گئی ہے. اور بدقسمتی سے مجھ میں ایک تعصب جو ہے وہ بحیثیت امت رسول اللہ کے بڑا سخت موجود ہے کہ میں کسی بھی گروہ میں کہلوانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں قرآن نے جب یہ کہا کہ لست منہم فی شیء، اے پیغمبر جن لوگوں نے دین میں فرق کیا اور گروہ بن گئے تو ان میں سے نہیں ہے، تو میں اپنی بنیادی تشخص جو ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان کے کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح مرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جن 12 کروڑ لوگوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں ان میں سے اکثر کی یہ علامت نہیں، ان میں اکثر میں یہ علامت نہیں. I am more approachable to them, more feasible to them. 10 یا 5 کے لاکھ لوگ امت نہیں بنیں گے. امت تو یہ بنے گا جسے آپ اجماع کہتے ہیں، خواہ وہ مصر میں ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہے، خواہ وہ کہیں بھی دنیا میں موجود ہیں. If you count Muslims as 1 billion تو ان میں یہ گروہی ریلیجس ایٹیچیوڈز اور پیٹرنز نہیں آئیں گے. اب ایک پرسنل بات بھی آپ سے کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہر شاگرد کا استاد سے تعلق ہوتا ہے اور مینٹلی میں ان سلسلہ جنید سے تصوف میں تعلق رکھتا ہوں، اور میرے شیخ خلی بن عثمان حجویری نے بھی ایک فتویٰ دیا ہوا ہے. وہ میں حجت نہیں سمجھتا، آپ مانے نہ مانے، مگر مجھے وہ فتویٰ بڑا بہتر لگتا ہے. تو حضرت سید حجویری نے ارشاد فرمایا کہ جس سنت پہ فسق و فجور کا گمان ہونا شروع ہو جائے اس کا ترک اس کے اپنانے سے بہتر ہے. میرے خیال میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میرے بہت سارے معزز دوستوں نے ماشاء اللہ تعالی العزیز سنت رسول سجا رکھی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں یہ وضاحت بحیثیت عذر کے نہیں دے رہا، میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ایز اے ٹیچر آئی ایم اپروچ ٹو ملینز آف پیپل who can listen to me. اگر میری داڑھی ہوتی تو میں اتنا اپروچیبل نہیں ہوتا. مجھے زیادہ تعصب اپنے رسول کے دین سے اور اپنی بنیادی شناخت سے. یہ ایک سوال ہے جی طاہر صاحب کا، یہ انگلش میں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا تھوڑا ترجمہ ہو سکے. پہلے میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں اسے کہ وٹ آر دی سپر نیچرل فورسز ریکوائرڈ بائی مین کائنڈ ٹو فلفل دی ڈیوریشن آف ہز لائف؟ وٹ گورنز دی پروسیس تھرو وچ اے مسٹک، انہوں نے مسٹیک لکھا ہے، یہ مسٹک undergoes for a long time. Is it a psychological or biological process? سوال یہ ہے جی کہ ہمزاد کیا ہیں؟ روح، جنات، معقل، فرشتے، رجال غیب، یہ سپر نیچرل کا حصہ بنتے ہیں. اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان سپر نیچرل پروسیسز پہ قابو پانے کا کوئی اسپیشل پروسیسنگ ہے، کو وظائف ہیں، چلے ہیں، یا کس قسم کی چیزیں جو ہیں ویئر آل دا مین کین ری گین اینڈ ریکور آل دس. ان فیکٹ یہ جو ہمزاد کا کانسیپٹ ہے یہ تو صرف ہمارے بر صغیر میں پایا جاتا ہے اینڈ اونلی ایز اے ہیئر سے اینڈ اے گاسپ. یہ شہر کے علوم کا ایک حصہ ہے جہاں انسان کو اب آ کے بہت سارے آرٹس آف کنسنٹریشن والے اسکول جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وی آر ان ڈفرنٹ آراز، اور ان آراز میں ایک فزیکل آ رہا ہے، ایک اسپرچول آ رہا ہے، ایک ایکٹوپلازم کا آ رہا ہے، ایک اینڈوپلازم کا آ رہا ہے.
बट यू सी इन फैक्ट अभी इंफ्रारेड कैमराज की मदद से हीट से जो हमारे इर्द गिर्द खाका सा बनता है इसी तरह बहुत सारी रिवायात जो लाइफ देर आफ्टर की हैं उसमें जो इंसान के जिस्मानी खाके के अलावा और पैटर्न के अलावा जो स्पिरिचुअल पैटर्न या इनवर्ड पैटर्न या एंडोप्लाज्म या एक्टोप्लाज्म के आरा समझे जाते हैं उनको लोग हमजाद की शक्ल देते हैं। मगर एक साइंटिफिक तौजी एक रशियन साइंटिस्ट ने दी है कि जब हम किसी तसव्वुर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बेपनाह, तो चूंकि हमारा पूरा ब्रेन जो है एक लाइट इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलता है, अगर वो चार्ज